السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دنیا بھر میں مختلف اخبارات یہ خبریں لگا رہے ہیں کہ سابق سعودی کراؤن پرنس محمد بن نائف کی جان کو خطرہ ہے، جو اس وقت سعودی عرب میں قید ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں جیل کے اندر قتل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے مختلف عرب اخبارات، ترکی کے کچھ اخبارات اور کچھ مغربی اخبارات اپنے اپنے طریقے سے یہ خبریں نشر کر رہے ہیں۔ دراصل جب سے کنگ سلمان نے سعودی حکمرانی سنبھالی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے محمد بن نائف کو ہی کراؤن پرنس بنایا تھا، جن کی عمر اس وقت 60 سال ہے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے ان کو ہٹا دیا اور اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو سعودی ولی عہد نامزد کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن امور مملکت کی ساری ذمہ داریاں محمد بن سلمان نے سنبھالی ہوئی ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس کا نظام ہو یا سیکیورٹی کا نظام ہو یا معیشت ہو، سب فیصلوں کلید محمد بن سلمان کے ہاتھ میں ہے۔ ایون جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پالیسی سعودی عرب کی چل رہی ہے، یا سعودی عرب میں نیوم جیسا ایک شہر بنایا جا رہا ہے جو سیکولر شہر ہوگا، جہاں سعودی قوانین کی کوئی وہاں انفورس نہیں ہوں گے، اسی طرح خواتین کو آزادی دی جا رہی ہے، یا ملک سعودی عرب کا جو ایک مذہبی چہرہ تھا اسے ایسا ایسا ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری جو پالیسی ہے یہ محمد بن سلمان نے ملک میں متعارف یا انٹروڈیوس کرائی ہے، اور جسے وسیع پیمانے پر سعودی عوام یا خاص طور پر مذہبی حلقے ہیں وہ زیادہ پسند نہیں کر رہے۔ محمد بن سلمان کے مقابلے میں محمد بن نائف کی جو پاپولیرٹی ہے یا عوامی جو ایک تعلق ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ گہرا ہے، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، اور پھر ان کی عمر جو 60 سال ہے، ظاہر ہے ایک 35 سال کا نوجوان ہے، ایک 60 سال کا ایک آدمی ہے، اور پھر یہ روایت بھی رہی ہے سعودی عرب میں کہ بھائی پھر بھائی پھر بھائی پھر بھائی۔ یہ پہلا موقع آیا ہے کہ کنگ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا ہے ولی عہد کے لیے، اور یہ بڑی مشکل سے سعودی جو عوام ہیں ان سے یہ بات ہضم ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کو اور بھی بہت سارے فرنٹس پر مشکلات کا سامنا ہے، اس کی معیشت بیٹھ رہی ہے، تیل جو ہے اس کی آمدنی کم ہو رہی ہے، جو ویژن 2030 تھا محمد بن سلمان کا وہ ناکامی سے دوچار ہے، شہر جو نیوم انہوں نے تعمیر کرنے کا ایک جو پروگرام بنایا تھا وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا، پھر پچھلے 2-3 سال کے دوران ان کے پھڈے پڑتے رہتے ہیں، کبھی یمن کے ساتھ، ایون اب UAE کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور تیل بیچنے کے حوالے سے روس کے ساتھ۔ صرف ان کی دوستی تھی تو ٹرمپ کے ساتھ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر کے ذریعے، اور جیرڈ کشنر کے ذریعے ہی سعودی ولی عہد نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اسرائیل کو تسلیم تو نہیں کیا لیکن ساری اندر کھاتے ساری باتیں طے ہیں، لیکن UAE سے تسلیم کروایا، بحرین سے تسلیم کروایا، باقی عرب ریاستوں کو بھی اسی راہ پہ لگایا ہوا ہے، اور اب پوری طرح سے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ جب پاکستان تسلیم نہیں کیا تو پاکستان کو بھی پوری طرح سے ہر طرف سے رگڑا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ پس منظر جو اس وقت سعودی عرب میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ معیشت بھی بیٹھ رہی ہے، اور خاندان کے اندر بھی جو چپکلش اور ایک کھینچا تانی ہے وہ سلسلے بھی اس وقت چل رہے ہیں۔ اس میں دراصل ایک نیا موڑ اس لیے آ گیا ہے کہ ٹرمپ اب جا رہا ہے، جیرڈ کشنر جو سب سے زیادہ بڑا سپورٹر تھا محمد بن سلمان کا، وہ بھی اب وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے والا ہے۔ تقریباً کوئی 1 مہینہ 5-6 دن کا باقی ٹائم رہ گیا ہے، اب آنے والا ہے جو بائیڈن۔ ظاہر ہے اس کی پالیسی جو ہے ریپبلکن سے بہت مختلف ہے، اور ہوا یہ ہے کہ جو محمد بن نائف ہے یا جو سعودی پہلے حکمران رہے ہیں ان کا CIA کے ساتھ یا USA کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے، اس لیے ان سب کی ہمدردیاں یا جو بائیڈن کی ہمدردیاں وہ محمد بن نائف یا جو سعودی خاندان ہے وہ ان کے جو بزرگ ہیں
جو پہلے حکمران رہے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہیں اس کے سعودی موجودہ ولی عہد بن محمد بن سلمان کے مقابلے میں. انہوں نے تو اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ذاتی طور پر ٹرمپ سے اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا. اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہی جو بائیڈن جو ہے وہ اقتدار میں آتے ہیں، بار دور یو ایس اے کے سنبھالتے ہیں، تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح جو محمد بن نائف ہیں انہیں رہا بھی کروایا جائے اور ان کو سعودی ولی عہد بھی بنوایا جائے، اور کنگ سلمان کے بعد انہیں ہی سعودی فرمانروا یا کنگ بنوایا جائے. اور یہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جو محمد بن سلمان کے لیے بہت پریشان کن ہے، کیونکہ CIA پہلے بھی جمال خشوگی کے حوالے سے محمد بن سلمان کو مورد الزام ٹھہرا چکی ہے. تو اس صورتحال میں آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں بڑی ایک بے یقینی کی صورتحال دنیا کو بھی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر بڑی پینک کی صورتحال ہے، کیفیت ہے اس وقت سعودی ولی عہد کی، جو مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس بھی بتا رہے ہیں. دیکھنا بھی یہ ہے کہ جو ہی جو بائیڈن آتے ہیں اس سے پہلے کوئی خدا نہ خواستہ سعودی عرب میں انہونی تو ظہور پذیر نہیں ہو جاتی، جس کے نتیجے میں پورا سعودی عرب ہی عدم استحکام سے دوچار ہو جاتا ہے. کیونکہ میرا پیارا مکہ مکرمہ اور میرا پیارا مدینہ منورہ سعودی عرب میں ہے. مجھے تو صرف ان دو شہروں سے ہی غرض ہے جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہماری آنکھوں میں بستے ہیں، ہماری دلوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. میری تو دلی دعا ہے کہ میرے ان پیارے دو شہروں میں جہاں کی مقدس ہوائیں، جہاں کا معطر ماحول ہماری روح کی غذا ہے، وہاں امن رہے، سکون رہے اور ترقی کریں. اللہ تبارک و تعالی سعودی عرب میں امن رکھے اور ہمارے یہ شہر جو ہے نا وہ پھلتے پھولتے رہیں. خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے قرب و جوار کا خیال رکھیے، دوست احباب کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے، اور دعا کریں کہ اسلامی ممالک ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن اور سکون لائے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو عقل، فہم و فراست اور دانائی عطا کرے تاکہ ملت اسلامیہ سکون سے، امن سے اور خوشحالی سے رہ سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.